کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے زیادہ نعمتیں بخشیں کہ غذائیں، لباس اور رہائش کی بے شمار چیزیں انسان ہی کو دی گئیں۔ نیز نبوت، ولایت، معرفت سے اسی کو نوازا گیا اور آخرت میں جنت اسی کے لیے رکھی گئی۔ اور اللہ نے انسانوں میں سے مومنوں پر بہت سے احسان کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کانا نہیں ہے لبشر، کسی بشر کے لیے یعنی کسی آدمی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتابہ، کہ اسے عطا کرے اللہ تعالیٰ کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے، للناسی لوگوں کو یا لوگوں کے لیے، کونو تم ہو جاؤ، عباد لی بندے میرے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے یا بجائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کسی بندے کے یہ لائق نہیں کہ رب تعالیٰ تو اسے اپنے فضل و کرم سے کتاب، علم اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں کو اس کا امتی بنائے اور اسے ساری دنیا کو ہدایت دینے والا بنائے۔ اور پھر وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، بجائے لوگوں کو ہدایت دینے کے لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے پجاری بندے بن جاؤ۔ حکومت کا مقرر کیا ہوا افسر لوگوں کو حکومت کا مطیع بناتا ہے، نہ کہ باغی بناتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں بشر سے کون مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ خیال رہے کہ بشر سے اس جانب اشارہ ہے کہ ایسی باتیں انسانیت کے خلاف ہیں، اور نبی اور رسول تو بڑے درجے والے ہیں، یعنی کسی انسان کے لائق نہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن نہیں۔ ان سے یہ دعویٰ ناممکن ہے، کیونکہ نبوت، کتاب اور حکمت صرف انسان کو ملتی ہے، اس لیے یہاں بشر فرمایا گیا۔ اگر بشر سے مراد انبیاء اکرام ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ ایسے عظیم الشان انسانوں سے یہ بات ناممکن ہے، اور اگر عام لوگ مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ کسی معمولی بشر کو یہ بات زیبا اور لائق نہیں۔ اگر بشر سے انبیاء اکرام مراد ہوں تو کتاب سے آسمانی کتاب، حکمت سے یا تو حکومت کے فیصلے یا فہم یا علم مراد ہے، اور نبوت سے پیغمبری مراد ہے۔ اور اگر بشر سے سارے انسان مراد ہوں تو یہاں کتاب سے مراد کتاب کا علم ہوگا، اور حکمت سے حکومت، اور نبوت سے نبوت کی روشنی اور اس کا فیضان مراد ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں عبادل کے معنی پجاری ہے، نہ کہ خادم، یعنی اللہ کے سوا خالص میرے پجاری بن جاؤ۔ ولیکن، لیکن، کونو تم ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے۔ اس میں یا تو تا قیامت آنے والے علماء کو تعلیم ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھانے سے صرف دنیا کمانے کی نیت نہ کریں، یا محض ترجمہ سکھانے پر کفایت نہ کریں، بلکہ لوگوں کو اللہ والا اور دیندار بنائے۔ اور اگر بشر سے انبیاء اکرام مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ والے بن جاؤ۔ سارے انبیاء اکرام نے مخلوق کو اللہ والا بننے کی ہدایت کی، یعنی تم عالم ربانی اس لیے بنو، بما اس لیے کہ کنتم تعلمون الکتابہ، تم سکھاتے ہو کتاب، و بما اور اس لیے کہ کنتم تدرسون، تم خود بھی پڑھتے ہو، یعنی تم عالم ربانی اس لیے بنو کہ تم لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اور اس کتاب کا درس دیتے ہو۔ خیال رہے کہ تعلیم کتاب سے مراد یا تو کتاب پڑھانا ہے، اور درس کتاب سے مراد لوگوں تک احکام پہنچانا ہے، اور ممکن ہے کہ تدرسون سے درس کتاب مراد نہ ہو بلکہ دوسرے شریعت کے حکموں کی تعلیم دینا مراد ہو، اور ممکن ہے کہ تعلیم کتاب سے مراد کتاب پڑھانا ہو اور درس کتاب سے مراد سبق لینا ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ درس سے مراد فہم اور سمجھ ہے، یعنی کیونکہ تم کو رب تعالیٰ نے خصوصی نعمت بخشی ہے کہ تم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہو، اور انہیں کتاب کا درس بھی دیتے ہو، اور انہیں سبق بھی پڑھاتے ہو، لہٰذا تم ربانی بن کر رہو۔ ربانی بننا اس نعمت کا شکریہ ہے۔ ولا اور نہ، یامرکم، وہ حکم دے گا تمہیں، ان کے تتخذوا الملائکۃ، تم ٹھہراؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، پروردگار۔ اربابا رب کی جمع ہے جس کے معنی ہے پالنے والا، یعنی خدا، کیونکہ بعض لوگ فرشتوں کا اور بعض پیغمبروں کا خدائی میں دخل مانتے تھے، اور بعض پیغمبروں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اس لیے اس جملے میں ان سب کی تردید کی گئی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر تمہیں اس کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا کا شریک مان لو۔ انبیاء اکرام تو ان باتوں سے روکنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفری، کفر کا، بعد، اذ، جب، انتم، تم ہو، مسلمون، مسلمان یا فرما بردار، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ تم رب کی اطاعت کے ارادے سے ان کے پاس حق کی تلاش کے لیے حاضر ہو اور وہ تمہیں بجائے ایمان کے کفر کی تعلیم دے؟ وہ حضرات تو انبیاء اکرام ہیں، یہ حرکت تو عام انسان بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے زیادہ نعمتیں بخشیں کہ غذائیں، لباس اور رہائش کی بے شمار چیزیں انسان ہی کو دی گئیں۔ نیز نبوت، ولایت، معرفت سے اسی کو نوازا گیا اور آخرت میں جنت اسی کے لیے رکھی گئی۔ اور اللہ نے انسانوں میں سے مومنوں پر بہت سے احسان کیے، اور ان مومنوں میں جو اولیاء اللہ ہیں ان پر خصوصی احسانات فرمائے۔ پھر ایسی پاک جماعت میں حضرات انبیاء اکرام پر تو بے حد احسانات فرمائے، اور قاعدہ یہ ہے کہ شکر بقدر نعمت چاہیے۔
जिस कदर रब की नेमतें ज्यादा हों उसी कदर रब का शुक्रिया जरूरी है। सबसे ज्यादा शुक्र तो अंबिया इकराम करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुमकिन ही नहीं और किसी इंसान की शान ही नहीं कि रब ताला इस पर फजल फरमाकर इसे अपनी किताब का ज़ाहिरी और बातनी इल्म और नबुव्वत अता फरमाए और इसे लोगों को हिदायत देने वाला बनाकर भेजे। फिर वो बंदा बजाय लोगों को हिदायत देने की अपनी इबादत की तरफ दावत दे और ये कहे कि खुदा को छोड़कर या खुदा के साथ मेरे पुजारी बन जाओ। ये नामुमकिन है कि हक ताला ऐसों को नबुव्वत दे जो लोगों को बागी कर दे। अंबिया इकराम तो यही तालीम देते हैं कि ऐ लोगो अल्लाह वाले और इल्म व अमल के जामिया और रब ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाओ, क्योंकि तुम दूसरों को अल्लाह की किताब सिखाते हो और अल्लाह की किताब का दर्स देते हो। और ये मुमकिन ही नहीं है कि पैगंबर लोगों को ये तालीम दे कि फरिश्तों और पैगंबरों को रब ताला का शरीक मान लो। भला ये हो सकता है कि तुम राह इलाही हासिल करने के लिए अताअत करते हुए अंबिया इकराम की बारगाह में हाजिर हो और वो तुम्हें बजाय ईमान के कुफर की तालीम दे और रब ताला से और भी दूर करे। अंबिया इकराम तो बंदों को रब ताला से करीब करने के लिए आते हैं, ना कि बंदों को अल्लाह से दूर करने के लिए। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।